والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں جو رونما ہوتی ہیں، جو بظاہر دیکھنے میں تبدیلی نظر آتی ہے، خود انسان کے اندر بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا ایک ہی وجود کے اندر کتنی تبدیلیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے علم میں تبدیلیاں آتی ہیں، تجربات میں تبدیلیاں آتی ہیں، حالات میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو ویسے ہی جو چیزیں نظر نہ آنے والی ہیں، مثلا افکار، نظریات، سوچیں، ان میں بھی شاید بڑی بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ اب جس دور میں ہم موجود ہیں، یہ اپنی نوعیت کا بہت ہی عجیب زمانہ ہے۔ اس میں ہر بات کے ساتھ کیوں اور کیسے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ آج تک طب کا شعبہ ایسا تھا کہ طبیب جو دوا تجویز کرتا مریض کھاتے، اب ہر دوائی کے ساتھ بھی اتنا بڑا چٹھا لگا ہوتا ہے کہ اس میں اجزاء فلانے ہیں، اس کا اثر یہ ہے، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں یا اس کے جو دوسرے اثرات ہیں وہ یہ ہیں، یعنی وہ بھی کیوں اور کیسے سے محفوظ نہیں رہا۔ یہ تعلق جو قلبی، باطنی اور کیفی ہے، یہ طب سے زیادہ دقیق اور گہرا اور نفیس ہے، اور یہ روز اول سے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ہمیشہ کیوں اور کیسے سے بالا تر رہا ہے۔ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں آپ دیکھیں، صرف ایک چیز ملتی ہے کہ وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کیا حکم ہوتا ہے، کیوں اور کیسے کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اب 313 کو جن کے پاس ظاہری اسباب بھی نہیں ہیں، 1000 کے لشکر جرار جو ایک مانے ہوئے جنگجوؤں کا لشکر ہے اور مسلح ہے اور تمام سہولتیں حاصل ہیں، حکم ہو گیا سامنے صف آراہ ہو جاؤ۔ کسی نے سوال نہیں کیا وہ لڑیں گے کس سے، کہ ہمارے پاس لڑنے کا سامان نہیں ہے، کھائیں گے کیا، راشن نہیں ہے، ذرا تو دور کی بات ہے، پورے کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، یہ کیا، یہ کیوں اور کیسے کسی نے نہیں پوچھا۔ حکم ہو گیا صف آراہ ہو گیا۔ اب جو دور آ گیا ہے، اس میں شاید کام تو کوئی تعمیل تو بات کی کرے یا نہ کرے، لیکن کیوں اور کیسے ضرور پوچھتا ہے۔ جاننے کے لیے پوچھنا الگ بات ہے، لیکن اب سوال جاننے کا نہیں، اب لوگ سوال اعتراض کے لیے کرتے ہیں۔ علم کے لیے سوال کرنا اچھی بات ہے، جاننے کے لیے، علم میں اضافے کے لیے پوچھنا تو اچھی بات ہے، لیکن آج کی بدنصیبی یہ ہے
کہ لوگ سوال اعتراض کے لیے کرتے ہیں، جب جواب مل جائے تو خاموش ہو جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے، پھر کوئی اور سوال تلاش کرنے لگتے ہیں کہ پھر کوئی اور اعتراض کیا جائے۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ 25 برس حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزرے، سوال کرنے کی نوبت نہیں آئی، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کوئی اعتماد ہی اس طرح کا ہوتا تھا کہ جو شیخ نے کہا وہی صحیح ہے، اس میں کبھی دل میں یہ گمان نہیں گزرتا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہوا، یہ ایسا کیا ہے، یہ اس میں کیا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے سوال کیا تھا کہ مراقبہ احدیت میں جب تسبیح پڑھی جاتی ہے الہکم الہ واحد وحدہ، یہاں تک غائب کا صیغہ ہے، آگے ایک دم آ جاتا ہے لا شریک لک یا اللہ، تو یہ تو مخاطب کا ہے۔ تو یہ جملہ غائب سے کلام کرتے ہوئے مخاطب پر کیسے آ گئے؟ غالباً ہم چکوال بیٹھے تھے، جواب اس کا علمی بھی تھا، لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی علمی جواب نہیں دیا، حالانکہ آپ کی عادت تھی بہت علمی جواب ارشاد کرنا۔ اس معاملے میں آپ نے سادہ سا جواب دیا، فرمایا ہم نے مشائخ سے ایسے ہی لیا ہے، ہم اس میں تبدیلی نہیں کریں۔ یہ جواب تھا جو حضرت رحمۃ اللہ نے دیا۔ پھر بعد میں اللہ کریم نے منکشف فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غائب ہے نا، فوراً متکلم پہ آ جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ قرآن کریم کا انداز ہے نا کہ غائب سے شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک تو غائب کا صیغہ چلتا ہے، اور پھر فوراً کہتے ہیں ایاک نعبد، متکلم پہ آ گئے۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ بات تو غائب سے شروع کی، لیکن جب اللہ کی بات شروع کی تو حضوری نصیب ہو گئی۔ اس نے جب اللہ کی تعریف شروع کی، ساری تعریفیں ساری خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو جب یہ تعریف کی تو اس سے غیبت سے حضور نصیب ہو گیا، اور وہ غیبت چھوڑ کر سیدھا مخاطب ہو گیا ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ غالباً اس میں بھی وہی راز ہو کہ وحدہ لا شریکہ تک تو غالب میں آیا، غائب میں آیا، لیکن اس غائب نے وہ حضوری عطا کر دی کہ آگے کہتے ہیں لا شریک لک یا اللہ، مخاطب پہ آ گئی۔ یہ جواب حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے زیادہ آسانی سے اور زیادہ وضاحت سے دے سکتے تھے، لیکن چونکہ مسئلہ سلسلے کا تھا تو آپ نے فرمایا میاں ہم نے مشائخ سے ایسا ہی لیا ہے اور ہم لوگوں کو ایسا ہی سکھا ہے۔ طریق کے اپنے ادب ہوتے ہیں، تصوف کے اپنے قاعدے ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا قاعدہ جو ہے وہ ادب ہے، اور ادب بغیر اعتماد کے پیدا نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کو کسی کی ذات پر، اس کی حیثیت پر، اس کے مقام پر یقین اور قلبی تسلی نہ ہو، اعتماد نہ ہو، تو ادب پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ سوال کل ایک ساتھی نے کیا تھا پرسوں، تو کل تو میں آ نہیں سکا، چلا گیا فاتحہ میں، چونکہ کل تیسرا دن تھا تو میں نے کہا تھوڑی حاضری ہو جائے۔
تو یہ کسی نے مجھ پہ وہاں بیٹھے ہوئے کیا تھا، تو میں نے کہا یار لکھ کر اندر رکھ دو، سب کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ پتہ نہیں کتنے ذہنوں میں سوال ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نقشبندی اویسیہ کی شجرہ میں کیا مقام ہے؟ حضرت شاہ محمد نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مشائخ میں نہیں ہیں، جس طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مشائخ میں نہیں ہیں، لیکن نسبت کو اویسی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے ان کی روح نے روح پرفتوح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس انداز سے برکات حاصل کی دور رہتے ہوئے، اسی انداز سے سالکین کی ارواح صدیوں کی دوری پر اور مکان کی دوری کے باوجود دنیا کے کسی گوشے میں صدیوں زمانے کو ٹاپ کر روح اطہر سے برکات حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے برکت حاصل کرنے کے اس انداز کو نسبت کہا جاتا ہے، اور اس نسبت کو، اس طریقے کو طریقے اویسیہ کہا گیا، جس طرح حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ فیض حاصل۔ اسی طرح سلاسل تصوف میں شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز ظاہری شریعت اور فقہ پر سختی سے عمل کا تھا۔ باقی سلاسل جو ہیں ان میں بھی شریعت پر عمل تو ضروری ہے، لیکن ان میں رخصت پر عمل کیا جاتا ہے۔ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے نقشبندی سلسلہ میں عزیمت کو مقدم سمجھا جاتا ہے۔ ایک حکم کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک ہے کہ کمزور ہو تو چلو چھوڑ دیا، نہ کیا، جیسے ہم فرائض ادا کرتے ہیں، سنتیں پڑھی، نفل چھوڑ دیے، چلو خیر ہے جی، نوافل کی کوئی فرض تو نہیں ہے۔ لیکن شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چھوڑ دینے کی بات نہیں، بلکہ 2 رکعت زیادہ پڑھ لیے جائیں تو اس پہ اصرار کیا جاتا ہے۔ یعنی جہاں رخصت بھی ہے، اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، عذر شرعی میں تو فرض بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی کو ہوش ہی نہیں ہے تو اس پہ فرض کیا ہوگا؟ ہوش میں آئے گا تو نمازیں فرض ہوں۔ اگر عذر شرعی نہ ہو تو شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں عزیمت پر عمل جو ہے اس کو اہمیت دی گئی ہے، اور ہمارے اس سلسلے میں بھی چونکہ اہمیت عزیمت کو دی گئی ہے، اس انداز سے یہ سلسلہ نقشبندی ہے۔ جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہم سنت ابراہیمی کے مکلف نہیں ہیں، نہ ابراہیمی شریعت کے مکلف ہیں، نہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنتوں کے ہم مکلف ہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی نہ فرماتے تو امت مرحومہ کا کوئی شخص قربانی نہ کرتا۔ ہم اتباع کرتے ہیں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اسے سنت ابراہیمی کیوں کہا جاتا ہے؟ انداز وہ ہے جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی۔ اور بھی سنت ابراہیمی ہیں، یہ لبوں کا کترانا، ناخن اتروانا، ختنہ کرنا، ان سب کو سنن ابراہیمی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ انداز ان کی شریعت میں بھی تھا۔ یہ نہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، پیروکار تو ہم، اتباع تو ہمیں کرنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ صحابہ کرام میں بات ہو رہی تھی، تورات کا کوئی ورق تھا کسی کے پاس، نامکمل تھا، اس پہ کوئی بات ہو رہی تھی، اور دوسرے کسی نے فرمایا کہ شاید فلاں شخص کے پاس یہ مکمل ہو اور یہ پتہ چل جائے کہ یہ کیا حکم ہے اور اس میں کیا لکھا ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے جلوہ افروز ہوئے اور پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ تورات کا ایک ورق ہے اور اس میں یہ بات جو ہے نامکمل ہے، آتی ہے۔
تو ہم سوچ رہے ہیں کہ فلاں جو آدمی ہے اس کے پاس شاید مکمل ہو تو پتہ چلے یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا لو کان موسیٰ حی لما وسعہ الا اتباعی، تم تورات کو ڈھونڈ کر کیا کرتے ہو، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی اس مکلف زندگی کے ساتھ یہاں موجود ہوتے تو میرے اتباع کے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا، تم تورات کو کیا کرتے؟ شب معراج کو اول و آخر تمام نبی رسول اللہ کریم نے جمع فرمائے بیت المقدس میں، اور امامت کی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کچھ سنن جو پہلے دین ابراہیمی میں تھی، زیادہ انداز جو کہ ہمارے تھے تو ملت ابراہیمی کہہ دیا گیا، زیادہ وہ مسنون چیزیں آئیں تو انہیں سنت ابراہیمی کی، حالانکہ ہم عمل کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کی سنت پر۔ ہمارے ایک مولوی صاحب کے ساتھ ایک شیعہ کی بات ہو رہی تھی، میں تو اتفاقاً وہاں چلا گیا، تو وہ اسی بات پر اس سے اہل سنت سے بحث کر رہا تھا کہ جو دمبا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا اس کو انہوں نے کیسے تقسیم فرمایا کہ تم قربانی کے اس گوشت میں تقسیم کرتے ہو، پھر اس کا کہتے ہو کہ رسی بھی ہے وہ بھی اللہ کے نام پر دے دی جائے، کھال ہے وہ بھی دے دی جائے، تو اساس تو اس کی ہے جو دمبا ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا تھا، تو انہوں نے کس کس پر تقسیم کیا، اور اس کے گلے میں رسی تھی یا نہیں تھی، یا وہ بھی تقسیم کی یا نہیں کی۔ تو ہمارے مولوی صاحب بڑے پریشان ہو رہے تھے کہ اس کا تو کچھ ملتا نہیں، کچھ سرا پیر کیا ہوا تھا کیا نہیں۔ میں نے کہا مولانا آپ گھبرائیں نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے، یہ سوال صحیح نہیں ہے۔ اس نے کہا جی کیوں صحیح نہیں؟ میں نے کہا جی ہم امت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے پوچھنا ہے تو یہ پوچھو کہ جو قربانی حضور نے جس جانور کو قربان کیا اس کا گوشت کیسے تقسیم فرمایا، اس کی کھال کو کدھر کیا، اس کے گلے میں رسی یا پاؤں میں کوئی زنجیر یا گلے میں سنگل تھا تو اس کا کیا ہوا، یہ پوچھو تو یہ بتانے کہ ہم ذمہ دار ہیں کہ ہم اتباع کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سنت ابراہیمی قرار دیا اسے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی یہ سنت تھی اور یہ جاری رہے، لیکن ہمارے پاس تو سنت ہے محمد الرسول اللہ کی، ہم تو آپ کے علاوہ کسی کے اتباع کے مکلف نہیں ہیں۔ تمام نبیوں کے ساتھ ہمارا ایمان ہے، سارے نبی برحق تھے، سچے تھے، اللہ کے مقرب تھے، یہ بات اپنی جگہ، لیکن اتباع محمد الرسول اللہ کا ہو۔ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بات ہوئی کہ ہندوستان میں کچھ قبور انبیاء سے منسوب ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ واقعی نبی ہیں یا نہیں۔ قرآن حکیم میں بھی ہے کہ ہر قوم میں ہم نے نبی بھیجے، تو آخر قومیں تو یہاں بھی آباد تھیں، کسی زمانے میں انبیاء بھی تشریف لائے ہوں گے۔ کوئی ایک دو صاحب کشف ساتھی جو تھے انہیں حضرت نے فرمایا کہ بھئی دیکھو پتہ کرو، جی ایک نبی تو تشریف فرما ہیں اور ان کے پاس ان کے سامنے ایک کتاب بھی ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو اس کتاب میں کیا سمجھ آتا ہے، کیا لکھا ہے۔ زبان کی حضرت سمجھ نہیں آتی، نہ لکھی کی پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ حضرت رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھیرا میں جو غوث صاحب دفن ہیں ان سے بات کرو، میرا انہیں سلام بھی دو اور ان سے تصدیق کرو۔ یہ جو معروف قبریں ان میں نہیں ہیں، کسی زمانے میں کفار نے شہید کر کے کسی کنویں میں انہیں پھینک دیا تھا اور وہ کنواں اوپر سے بند ہو گیا، اب اس جگہ مکان بنے ہوئے ہیں، لوگوں کی رہائش ہے، لیکن اس سرزمین جو یہ قریب تر ہے اس میں سب سے اعلیٰ مقامات ان کے ہیں، اور اپنے زمانے کے غوث بھی تھے۔
جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے تصدیق فرمائی کہ ہاں واقعی ایک نبی ہے اور صاحب کتاب بھی ہے، اس کے پاس اپنا صحیفہ بھی ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہیں عرض کرو کہ حضرت وہ جا کر دیکھیں تو صحیح، یا ہمیں بتائیں تو صحیح اس صحیفے میں کیا ہے۔ تو ساتھی کہنے لگے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کے ساتھ ہمارا ایمان ہے، سارے نبی برحق ہیں اور اللہ کے مقرب ہیں، اگر ہم گردن ادھر کریں یا ادھر کریں تو ٹوٹ جائے گی، لیکن جا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اتباع قرآن حکیم کا کرنا ہے، ان کی کتاب کرنا ہے۔ کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کتاب کو دیکھنے کے لیے میں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے اتباع، آپ کو بھی اتباع قرآن کا کرنا ہے، ان کی کتاب کرنی، آپ کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو انداز جو ہمارے سلسلہ عالی کا ہے وہ ہے شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اگرچہ شاہ صاحب ہمارے اس شجرے میں بھی نہیں ہے، سلسلے میں بھی نہیں ہے، لیکن انداز جتنا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو عزیمت پر عمل کیا جائے، اس لیے اس انداز کو نقشبندیہ کہتے ہیں۔ اور طریق فیض جو ہے وہ ہے جس طرح سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اخذ برکات کیا، ان کی روح نے روح پرفتور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ برکات کیا، اس لیے اسے نسبت اویسیہ کہتے ہیں۔ تو یہ مل کر بن گیا سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ، یعنی ظاہری انداز شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور باطنی اخذ فیض کا طریقہ سیدنا اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ تو بہرحال جاننے کے لیے تو یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، اور جاننے کے لیے سوال کرنا بھی کوئی بری بات نہیں، لیکن لوگوں کا انداز اعتراض کا ہوتا ہے، اور اعتراض اخذ برکات کو مانے ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علماء تشریف لاتے تھے، پھر بہت سے لوگوں کے پاس سوال بھی ہوتے تھے، تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر بیعت کے لیے آئے ہو تو جتنے سوال ہیں بیعت ہونے سے پہلے کر لو، بیعت ہونے کے بعد سوال کی گنجائش باقی نہیں رہے گی، پھر تمہیں حکم ماننا ہوگا، سوال نہیں کرنا ہوگا۔ تو انداز جو ہے حصول برکات کا وہ ادب ہے، اور ادب اعتماد جو ہوتا ہے شیخ پر، اس سے پیدا ہوتا ہے۔ حاصل تصوف کا فنائے ذات ہے، جو علوم ظاہریہ کی ضد ہے۔ حکم کثرت پہ لگایا جاتا ہے، علوم ظاہریہ پڑھنے والوں کی اکثریت میں اپنی ذات کی برتری اور بڑائی کا خیال آ جاتا ہے۔ یہ علوم ظاہریہ کی خصوصیت ہے کہ میں اتنا فاضل ہوں، میں اتنا مفتی ہوں، میں اتنا محدث ہوں۔ اس کے برعکس یہ جو علوم باطنی ہیں، یہ انسان کو اپنے کچھ نہ ہونے کا یقین دلاتے ہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، ساری عظمت اللہ کے لیے ہے۔ اور اسی لیے علماء کے لیے ضروری ہے کہ اللہ جنہیں علوم ظاہری عطا فرمائے وہ کمالات باطنی حاصل کریں۔ اور ہمارے آج کے دور سے پہلے کے جتنے علماء کی سوانح آپ پڑھیں گے، یہ جملہ ضرور ہوگا کہ فلاں حضرت سے سند فراغت لے کر فلاں بزرگ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور وہاں اتنا عرصہ قیام کیا اور خرق خلافت تھا۔ ایک نہیں بلکہ میری نظر سے جتنے قدیم علماء کی سوانح گزری ہیں، کم و بیش سب میں یہ بات ہے کہ علوم ظاہریہ کی تکمیل کے بعد اللہ اللہ کرنے کے لیے کسی خانقاہ کا رخ کرتے تھے، اور وہاں سے برکات حاصل کرنے کے بعد عملی میدان میں آتے تھے۔ اب آ کر کوئی ادبار زمانہ سے اور ہماری بدقسمتی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علوم ظاہریہ کی تکمیل بھی بہت کم خوش نصیب کرتے،
ایک عجیب دور آ گیا ہے کہ جسے 2-4 تقریریں کرنا آ جاتا ہے وہ مدرسے سے بھاگ جاتا ہے اور علامہ بن جاتا ہے، مولانا بن جاتا ہے۔ وہ ہوتی وہی 2-4 تقریریں ہیں، ایک یہاں کی، ایک آگے کی، ایک آگے کی، جہاں ختم ہو گئی وہاں سے پھر شروع ہو گیا۔ یعنی تحصیل علم میں بھی، ظاہری علوم میں بھی کوئی بڑی خوش نصیب ہے جو حاصل کرتے ہیں، ورنہ اکثریت تھوڑا بہت گزارا کر کے مولوی بن کے بھاگ جاتے ہیں۔ اور پھر بہت کم ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے بعد پھر یہ برکات قلبی بھی حاصل کرنے، اللہ کی عطا ہے۔ اور امت کی اصلاح، اہل علم کی اصلاح کے مرہون منت ہوتی ہے۔ اگر علماء کی اصلاح ہوگی پوری امت کی اصلاح ہوگی، اور خدا نخواستہ اگر علماء بھی عمل ہو جائیں گے تو خطرہ ہے کہ پوری امت کو بے عمل کر دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، دین پر زندہ رکھے، دین پر موت نصیب ہو، اور دینداروں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔